جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، بلوچستان کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ بات چیت کرتے چلیں گے. لیکن ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جیسے ابھی اسرائیل اور ایران کی جو ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی تھی، اس میں پاکستان نے ٹوٹلی ایران کی جو تھی وہ حمایت کر لی تھی کہ اگر آپ اسرائیل پہ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسرائیل کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے جو عہدیداران ہیں وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلوچستان کے اندر دیکھیں گے. تو یہ چیز ہمارے لیے الارمنگ ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو پراکسیز ہیں بھارت کے ہیں، ابھی اسرائیل کے بھی بنیں گے. دس از الارمنگ، بٹ دا تھنگ از کہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کر بھی لیں گے. جہاں پہ ہم نے بھارت کے پراکسیز کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، تو اسرائیل کے لوگ بھی ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو بھی ہم انجام تک جو ہے وہ پہنچا دیں. بھارت بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کر کے بلوچستان میں جو یہ دہشت گردیاں جو ہے وہ کروا رہا ہے. تو اسرائیل اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں دیکھ لیں گے چیزوں کو، کیونکہ ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، اور اسرائیل اور انڈیا کی جو ایک دوستی ہے اور وہ ایک دوسرے کے حق میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے مطلب تھوڑی سی الارمنگ ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مستونگ میں کل ایک حادثہ ہوا تھا. معدنیات کی کچھ ٹرالرز تھے، جو بڑے بڑے ٹرکس تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. مسلح افراد نے ان پہ فائرنگ وغیرہ کی تھی اور ان کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا. جیسا آپ جانتے ہیں ناظرین، بلوچستان جو ہے وہ معدنیات سے کافی مالا مال ہے. تو ایسے جو مٹھی بڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، BLA کے BYC کے لوگ اٹھ کے جو ٹرکس ہوتے ہیں ان پہ فائرنگ وغیرہ کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ چل رہی، کوئی جانی نقصان جو ہے وہ الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ نقصان کافی زیادہ ہوا ہے. ایک اور نیوز ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ تم کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ کوہاٹ جس کا نام ہے، وہاں پہ یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں انہیں تقریباً 7 لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہے. ان پہ تشدد کیا گیا ہے کیونکہ وہ ان کو بتہ نہیں دے رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، BLA نے ان لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہے جو وہیں کے شہری ہیں، جو بلوچ ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جو یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں اور جو یہ دہشت گرد ہیں BYC کے، BLA کے، BLF کے، یہ اپنے بلوچوں کو ہی اب بیٹھ کے جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین اس پہ بات چیت کرتے چلیں گے. ہمیشہ کی طرح آج ایک دفعہ پھر عدنان بلوچ جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ عدنان؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عدنان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عدنان کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ہرویار مری جو ہیں وہ بھی فرنٹ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اگر آزاد ہوتا ہے تو آزادی کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، ان کے یہ اسٹیٹمنٹس ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیسی آزادی ہے کہ مطلب اگر غزہ کے لوگوں کا خون بہے گا یا بلوچستان میں جو ہمارے اپنے بلوچ جتنے بھائی ہیں، ہماری یوتھ ہے، ان کا خون بہے گا، تو یہ اس کو مطلب کیسا آزاد بلوچستان جو ہے وہ کہتے ہیں؟ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آج اربیار مری جیسے ایک دہشت گرد نے، ایک مفرور دہشت گرد نے، ایک غدار وطن نے اپنی غلامی کی پرچی پر دستخط کر دی ہے، تو بلوچستانی قوم اس بات سے کئی برسوں پہلے سے واقف تھی کہ یہ جو بزدل دشمن ہے، یہ مفرور دشمن ہے جو یہاں سے بھاگ کر بیرون ملک مقیم ہے اور وہاں عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بگوڑے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. اگر آج اربیار مری جیسے ایک دہشت گرد نے، ایک فتنہ باز نے، وہ پوری دنیا میں وہاں سے بیٹھ کر قبلہ حول کی سودا بازی کر رہا ہے، اگر آج اس نے اسرائیل کے ساتھ ایک دستخط کی ہے یا ایک اپنی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو بلوچستانی عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی حیران کن بات یا پریشان کن کوئی حمل نہیں ہے، کیونکہ بلوچستانی عوام ان سے، ان کے اونچے ہتھکٹوں سے بہت پہلے سے واقف ہے. اربیار مری جیسے ایک بے حس انسان نے، ایک بے شرم انسان نے، ایک وہ کہتے ہیں نا بے احساس اور کم ظرف انسان، جسے اپنے دہشت گرد باپ کے جنازے میں آنے کی اسے فرصت نہیں ملی، اسے اپنے دہشت گرد باپ کے جنازے میں شرکت گوارا اسے نہیں ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نہیں بخشی کہ وہ اپنے دہشت گرد باپ کے جنازے میں شریک اور اس کے آخری لمحات اسے دیدار نصیب ہو اور وہ اپنے والد کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کرے ان کی آخرت کے لیے. تو ایسے ایک بے احساس اور بے حس انسان کو کیا خاک بلوچستان کے عوام کے جذبات اور مفادات کا خیال رہے گا؟ کیا اس جیسے ایک، میں کہتا ہوں، دہشت گرد کو بلوچستانی عوام کی ترقی پسندیدگی سے، بلوچستانی عوام کی علم دوستی سے، بلوچستانی عوام کی قلم اور کتاب دوستی سے، بلوچستانی عوام کی حب الوطنی سے، بلوچستانی عوام کی ہمن پسندیدگی سے اسے کیا غرض ہوگا؟
مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی آزادی کی تحریک یہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کون سی نام نہاد آزادی ہے جس کی بنیاد یہ لاکھوں فلسطینی بچوں کے خون پر، لاکھوں فلسطینی ماؤں بہنوں کی خون پر اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی کون سی نام نہاد خود مختاری ہے جس کی بنیاد صہیونی ریاست کے پاؤں میں گر کر، قدموں میں گر کر غلامی کی ایک پرچی پر دستخط کر کے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اسرائیل کی دہشت گرد ریاست کے ساتھ، چاہے کوئی ریاست ہو، کوئی طبقہ ہو یا کوئی تنظیم ہو، اگر وہ کسی میز پر بیٹھ کر بات کریں یا ان کے ساتھ اپنی مفادات کو آگے لے کر چلے، تو میں سمجھتا ہوں وہ لاکھوں فلسطینی شہیدوں کا صرف غدار اور قاتل نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا میں انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا میں امن کا مخالف ہے، وہ پوری دنیا میں ایک خارجی دہشت گرد تسلیم ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی عوام ہی جیسے دہشت گردوں کو، ہند جیسے مفرور بگوڑوں کو، ہربیار مری جیسی وطن کے غداروں کو سپورٹ کرے گی؟ بلوچستانی عوام تو کبھی بھی ان کی حمایت اس عمل میں نہیں کرے گی۔ بلوچستانی عوام نے اپنی ایک تاریخ لکھی ہے، بلوچستانی عوام نے ہمیشہ حب الوطنی کی ساتھ دی ہے، بلوچستانی عوام نے ہمیشہ مظلومیت کی آواز سنی، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ تو بلوچستانی عوام ان کو پہچان چکی ہے کہ یہ صرف بھارت کے اور اسرائیل کے، خاص کر مغربی دہشت گرد ایجنڈے کے مہرے ہیں۔ ان کو بلوچستان میں بلوچ سے اور بلوچ کے خون سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بلوچستان کے اصل دشمن ہے۔ ابھی اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے، اور رہتی دنیا تک میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں زمین پر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرے۔ میرے منہ میں خاک اگر میں کسی خواب میں بھی تصور کروں کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو گیا ہے، تو بلوچستان کا جو سرزمین ہے، بلوچستان کی جو محب وطن اقوام ہے اور بلوچستان کی جو امن پسند یہاں کا معاشرہ ہے، یہ کبھی اسرائیل اور بھارت جیسے جو خود دنیا کی بڑی دہشت گرد قوتیں ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی، بلکہ حصی بلوچستان کی سرزمین پر بھارت کی دہشت گرد ریاست اور اسرائیل کی دہشت گرد ریاست ان کے بیرونی آقاؤں بشمول اپنے ہی سیاسی دہشت گردوں کو، اپنے ہی ہندوستانی کٹ پتلیوں کو سب سے پہلے زندہ نگل جائیں گے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اسرائیل مبارک ہو، تمہاری دہشت گردی مبارک ہو، تمہیں تمہاری یہ فتنہ بازی مبارک ہو۔ ہمیں فلسطین عزیز ہے، ہمیں ہماری مسلمانیت عزیز ہے، ہمیں ہماری بلوچیت عزیز ہے، ہمیں ہماری پاکستانیت عزیز ہے۔ ہم اسلام کے ساتھ کڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کڑے ہیں۔ بطور بلوچستانی ہم انشاءاللہ ہر محاذ پر ان کو صرف روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی روک تھام کو یقینی بنا کر ان کے مذموم حرکتوں میں، ان ہوچے ہتھ کنڈوں میں ان کو ناکام بنائیں گے۔ بالکل ایسے ہی دان، جیسے ابھی دیکھیں ہربیار مری ہو گئے ہیں، یہاں پہ بلوچستان کے جتنے نام نہاد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا مطلب یہ مٹھی بڑھ لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مارنگ ہے، بی ایل اے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے ان کو اسپانسر کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ مطلب ایک طرف بلوچستان ہو جاتا ہے، ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کے مائنڈ سے مطلب کیسے کھیل رہے ہیں یہ، اور ان کے مائنڈ میں یہ کیا مطلب ابھی سے ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بلوچستان آزادی کے ایک نعرہ تو جو تھا وہ تو لگ رہا تھا، لیکن اب اسرائیل کا بھی نعرہ ان کی زبان پہ جو ہے وہ آ جائے گا، اسرائیل زندہ باد بھی یہ لوگ کہیں گے۔ دیکھیے، بطور ایک بلوچستانی، بطور ایک پاکستانی اور بطور ایک خیرخواہ بلوچستان، ہم بلوچستان کی یوتھ سے ملتے ہیں، ہم بلوچستان کی یوتھ سے بات کرتے ہیں، ہم بلوچستانی اقوام میں بیٹھ کر ان کے بیچ میں بیٹھ کر ہم بلوچستان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آج کا جو بلوچستان کا نوجوان ہے، بلوچستان کے نوجوان کا آج کا جو پیغام ہے وہ صرف الفاظ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ جذبات کی گہرائی میں جا کر اس گہرائی کی چٹان پر مبنی ہے۔ بلوچستان کا آج کا جو نوجوان ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ بلوچستان کی جو پرامن سرزمین ہے وہ ہربیار مری جیسے دہشت گردوں کی زمین نہیں ہے، وہ ہربیار مری جیسے مفرور بگوڑوں کی زمین نہیں ہے، وہ ہربیار مری جیسے وطن اور مٹی کی غداروں کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ بلوچستان کی جو سرزمین ہے وہ ان لاکھوں شہیدوں کی زمین ہے جنہوں نے بلوچستان کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بلوچستان کی سرزمین پر قربانیاں دی، جنہوں نے افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے بلوچستان کی سرزمین پر امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو بلوچستان کا جو نوجوان ہے اس کا آج یہ پیغام ہے کہ بلکہ ان کا نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں بلوچستانی نوجوانوں کا آج نظریہ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو ایک دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہے
وہ لاکھوں فلسطینیوں کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ دشمنان اسلام کو پہچانتا ہے، وہ دشمنان پاکستان کو پہچانتا ہے۔ اربیار مری جیسے دہشت گرد، مفرور اور بے شرم اور بے حس لوگ وہاں اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر جو نام نہاد آزادی کی، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، بلوچستانی عوام اور بلوچستان کا نوجوان اور بلوچستان کا معاشرہ ان کو مسترد کرتا ہے، بلکہ بلوچستان کا نوجوان ان کو صاف الفاظ میں ایک پیغام دیتا ہے کہ آج کا بلوچ نہ بکے گا نہ جھکے گا، آج کا بلوچ پاکستان کا بلوچ ہے اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی یہ جھوٹی ایک فریڈم موومنٹ ہے جسے بلوچستان کا نوجوان فراڈیا موومنٹ کی نظریے سے دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، تو اس فراڈیا موومنٹ کے ذریعے یہ بلوچستان کی عوام پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کے عوام پر عملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کے نہتے مسافروں کو، محب وطن بلوچ اور پنجابی مزدوروں کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو بلوچستانی عوام ان کے خلاف صرف ایک نعرہ یہاں سے بلند کرتی ہے، اور وہ نعرہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے، وہ نعرہ بلوچستان زندہ باد کا نعرہ ہے، وہ نعرہ اسرائیل مرد آباد کا نعرہ ہے، وہ نعرہ بھارت مرد آباد کا نعرہ ہے۔ تو ان کو میں آج ایک پیغام دیتا ہوں کہ بلوچستانی عوام اور بلوچستان کا نوجوان تم سب کو پہچان چکا ہے اور تمہیں بلکہ بدتری سے، بھاری اکثریت سے مسترد کر چکا ہے۔ عدنان، کیا کہیں گے؟ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں، یا ہربیار مری کو دیکھ لیں، مارنگ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ نظر کو دیکھ لیں، بشیر زیب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ڈالرز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اسرائیل کی گود میں جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اسٹیٹمنٹس بھی الگ الگ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو یہ آزاد بلوچستان کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، ان کا خود کا نظریہ کہاں ہے؟ کیونکہ اگر ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، یا تو وہ ہندوستان کا نظریہ، جو ہندو جتنے لوگ ہیں ان کا نظریہ لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں، یا اسرائیل کا نظریہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کا خود کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کی عوام ان کی اصلیت پہچانتی ہے آج، جیسے کہ اربیار مری جیسا ایک گناونا شخص جو پوری دنیا میں ایک فتنہ باز کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آج اس نے اپنے باپ بھارت کے بعد اپنے آقا اسرائیل سے مدد مانگی اور ان کے ساتھ اپنی غلامی کی، اپنی لاچاری کی ایک پرچی پر دستخط کر دی ہے۔ اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد قوت ہے، اور اسرائیل کئی بچوں کی اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کا قاتل ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جو اسرائیل کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا اہل اسلام کے منافق ترین دشمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کیا بلوچستانی عوام کبھی ان کو سپورٹ کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، میں بارہا متحد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی قومیت ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، لیکن یہ جو فتنۃ الہندوستان کی سیاسی پراکسیز ہے یا ان کی دہشت گرد کٹ پتلیاں ہیں، ان کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہے، یہ صرف چند ڈالروں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے ایک دوسرے کا بھی گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تو بلوچستانی عوام ان کو پہچان چکی ہے، اب ان کا بلوچستان میں یہ مزید بازار نہیں چلے گا۔ اب صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام تم لوگوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ بلوچستانی جو عوام ہے وہ ہمیشہ، بلوچستانی عوام مظلومیت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، حب الوطنی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، حب الوطنی کا ساتھ دیتی ہے۔ بلوچستانی عوام جس مظلوموں کا مظلومیت ہوتی ہے، جو مظلومیت کشمیر میں اور فلسطین میں ہوتی ہے، بلوچستانی عوام اس کی بات کرتی ہے۔ اگر تم انہی مظلوموں کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد کرو گے اور کھڑے رہو گے، تو کیا بلوچستانی عوام تم لوگوں کو قبول کرے گی، یہ برداشت کرے گی؟ یہ صرف تم لوگوں کی بھول ہے، بلوچستانی عوام تم لوگوں کو مسترد کر چکی ہے۔ بطور ایک بلوچستانی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہو کر کہوں کہ ہمارا یہ جو دشمن ہے اربیار مری جیسا، آج یہ بزدل جو باہر ملک میں وہاں بیٹھ کر بلوچستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو آج وہاں اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچستان کی سرزمین میں سے مفرور ہے اور یہاں سے وہاں جا کر فتنہ بازی پھیلا رہا ہے، آج یہ دشمن اتنا گر چکا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہماری آنے والی کئی نسلیں اس دہشت گرد اسرائیل ریاست کی، یہودی ریاست کے غلام بنے رہیں، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کی غلامی کرتے رہیں۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ بلوچستانی نوجوان ان کو ایک کلیئر پیغام دے کہ ہم نہ اسرائیل کو جانتے ہیں، نہ ہم بھارت کو جانتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم ہمیشہ تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں پوری دنیا میں بے نقاب کرتے رہیں گے۔ عدنان، لاسٹ کویسچن آپ سے یہ کرنا چاہوں کہ فتنہ الہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو بلوچستان میں
دہشت گردی میں جو ہیں وہ سرگرم ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، وہاں پہ بلوچوں کی آزادی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں. آیا مطلب آگے کا جو ایک لائے عمل ہوگا یا سسٹم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نہیں کہتے کہ مطلب سارے بلوچ جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں. مجھے کل ایک شخصیت تھے، انہوں نے بتایا کہ بلوچ اور براوی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آ کے ایڈوانٹیج اٹھا لیتے ہیں کہ بلوچ اور براوی جو ہیں وہ ایک ہیں. ٹھیک. دہشت گرد جتنے بھی ہیں وہ مطلب براویوں میں سے ہی نکلے ہیں، چاہے وہ آپ مارنگ کو دیکھ لیں، بشیر زیب کو دیکھ لیں، اعلیٰ نظر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہربیار مری جو ہیں وہ ٹھیک ہے بلوچ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، جو لوگ ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ براوی جتنے بھی ہیں وہ پرامن ہیں، ایک ٹائم سے پرامن ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے. اور بلوچ جو ہیں اگر وہ خود دہشت گردی کرتے بھی ہیں لیکن وہ براویوں کی طرف جو ہیں وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ان کا آگے کا لائے عمل ہوگا وہ آپ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے، جو بزدل دشمن ہوتا ہے وہ اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ قومیت کو یا انسان کی پہچان کو نظر انداز کر کے ایک انسان کو ورغلاتا ہے، دہشت گردی پر اکساتا ہے. تو دہشت گرد کے سامنے قومیت، مذہب، پہچان یا بلوچ اور براوی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک ناداں بلوچ ہونا سب سے اس کی اولی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ ایک ناداں بلوچ کو ٹریپ کرے، مینٹلی اس کی ذہن سازی کر کے اسے دہشت گرد بنائے. دوسری بات، جیسے آپ نے بتایا ان دہشت گردوں کا آگے جا کر کیا لاہ عمل ہوگا، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے. جیسے کہ ہم تمام بلوچستانی یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہوں گی، میں بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت کے جو بلوچستان پر گندی اور محلی آنکھیں ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ بلوچستان کی سرزمین پر موجود بلوچستان کا جو سونا ہے، بلوچستان کی چاندی ہے، بلوچستان کی سرزمین پر موجود بلوچستان کا گیس ہے، بلوچستان کا تیل ہے. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو گوادر پورٹ جیسا ایک بندرگاہ نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ایک طویل اور خوبصورت ترین ہمیں ایک ساحلی پٹا پورا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار معدنیات سے نوازا ہے. تو اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ساتھ مغربی جو دہشت گرد ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، ان کی نظریں بلوچستان کو صرف لوٹنے کے لیے، بلوچستان کی معدنیات کو چوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر بلوچستان پر ان کی نظریں ہیں. اگر ان کی سیاسی پراکسیز کی بات کریں، ان کی لائے عمل کی بات کریں، تو ان کے پاس بلوچستان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس بلوچستان کو سنبھالنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے. ان کے پاس بلوچستان کو صحت دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، یا بلوچستان کو سیدھا ترقی کا راستہ، خوشحالی کا راستہ، امن کا راستہ دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے. ان کے ساتھ صرف بیرونی آقاؤں کے دیے ہوئے ہتھیار موجود ہیں. ان کے پاس صرف بندوق، ان کے پاس صرف بم، ان کے پاس صرف بارود موجود ہے. ان کے پاس صرف بلوچستان میں نہتے بلوچوں کو شہید کرنے کا، پنجابی مسافروں کو شہید کرنے کا، بلوچ ماؤں بہنوں پر عملہ آور ہونے کا ایجنڈا موجود ہے. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو بلوچستان کا نوجوان ان کو آج کہتا ہے کہ ہم تمہارے اس اونچے ہتھ کنڈے کو، تمہارے اس غیر انسانی حمل کو، تمہارے اس بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کو بلوچستان کی سرزمین پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ہم آخری دم تک تمہارا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. ہم تمہیں تمہارے ان ہینڈلرز کے ساتھ، تمہارے سہولت کاروں کے ساتھ، تمہارے فیسیلیٹیٹر کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا میں شکست دلا کر تمہیں بدنام کریں گے، جیسے تم پہلے سے پوری دنیا میں اپنے بیانیے کی وجہ سے، اپنے ان اونچے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے تم بے بنیاد اپنی باتوں کی وجہ سے تم بدنام ہو چکے ہو، بے نقاب ہو چکے ہو. تھینک یو سو مچ عدنان، بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے ویورز کے سامنے رکھا. بنڈل آف تھینکس. آج ایک دفعہ پھر عدنان بلوچ جو تھے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کی ہے ہربیار مری کے حوالے سے، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارے بلوچ جتنے بھی ہیں یہ دہشت گرد ہیں، جو فتنستان کے دہشت گرد ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے بھارت کے ہاتھوں جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ کیسے اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، جا کے اپنے آقاؤں کے گودوں میں بیٹھ کے ان سے پیسے بھی لینے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی کرنے. میں تو ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ کہتی ہوں، پاکستان کی بنیاد جو بنا ہے وہ کلمے کے اس پہ بنا ہے کہ مطلب لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے. اگر کوئی اس پہ نظر رکھتا ہے یا پاکستان پہ کوئی نظر رکھتا ہے یا کوئی اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے یا ان کے برے عزائم بلوچستان یا پاکستان کو لے کے ہوتے تو وہ انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. پاکستان جو ہماری ایک ریاست ہے وہ ایک مضبوط ریاست ہے. ہم اپنی افواج کی بات کریں تو ہماری جو افواج ہے وہ دنیا میں مانی گئی ہے.
یہ کچھ لوگ، اگر ہم کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں جو دہشت گرد ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو خدا نہ خواستہ آزاد کر لیں گے، تو ان کا خواب ہی ہے، اور کہتے ہیں نا خواب میں یہ لوگ اچھے رہتے ہیں. یہ بم پھوڑنا یا پھر مطلب کوئی ایسا حادثہ کرنا یا مطلب اس طرح کچھ کرنا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں جسٹ جو ہم پہلے کہتے آئے ہیں کہ مطلب جسٹ فور ٹائم بینگ مطلب حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، جو ہر ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بلوچستان آزادی کا خواب جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا انشاءاللہ. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.